المصابيح كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال اور اولاد کی زیادہ طلب اور حرص نے تمہیں اپنے رب کی اطاعت سے غافل رکھا. بابا سبحان اللہ. بے شک یہ ترجمہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے امام بخاری نے نقل کیا. مال اور اولاد کی زیادہ طلب اور حرص نے تمہیں اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل رکھا یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں چلے گئے. تم نے قبریں جا دی. ہاں تمہیں بہت جلد اس غفلت کا انجام معلوم ہو جائے گا. ہاں بہت جلدی تم اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے. اگر تمہیں یقینی طور پر اپنے رب کی اطاعت سے غفلت کرنے کا انجام معلوم ہوتا تو تم اتنی غفلت اختیار نہ کرتے. پھر اس غفلت کے سبب جہنم میں داخل ہو اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم سورہ تکاثر کے اترنے سے پہلے اس حدیث پاک کو قرآن تصور کیا کرتے تھے. کون سی حدیث پاک سے؟ بخاری کی حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو مال سے بھری ہوئی وادی، مال سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے
تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور وادی اس جیسی مل جائے. اگر مال سے بھری ہوئی ایک دوسری وادی، ایک دوسرا جنگل مل جائے تو پھر تیسری کی خواہش کرے. انسان کی حرص کی آنکھ کو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے پر نہیں کر سکتا. حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پاک کو سورہ تکاثر کے اترنے سے پہلے قرآن جیسا تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس کے مضامین کی، اس حدیث کے مضمون کی قرآن کی احادیث کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت اور مطابقت ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت سارے مقامات ہیں. دنیا کے فانی ہونا، دنیا کا ناپائیدار ہونا، اور دنیا کا آخرت کے حوالے سے رب کی اطاعت سے غفلت کا سبب ہونا، یہ کھول کھول کر بیان کیا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بہت سارے لوگوں کو دنیاوی مال و دولت کی محبت نے ہلاک کر کے رکھ دیا. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں، تنگدستی کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جیسے پہلو پر کھولا گیا، اور تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو گے جس طرح پہلو نے رغبت کی، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح پہلو کو ہلاک کیا. دنیا کا ہلاک کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے غافل اور بے پرواہ کر دینا، یہی دنیا کی ہلاکت ہے. یعنی دنیا کا ہلاک کرنا یہی ہے. اور آج یقین جانے ہر طرف غفلت کا دورہ ہے. عوام ہوں یا خواص ہوں، علماء ہوں یا حفاظ ہوں یا قراء، کیا عوام. اب قرآن پڑھیں اور پھر معاشرے کے طرز عمل کو دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے قرآن و سنت کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنی مال و دولت سے محبت ہے، ویسی نہ اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول سے محبت، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ اپنے دین اسلام سے. مال کی محبت آپ کو عرصہ دراز اپنے گھروں سے بہت زیادہ دور رہنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مال و دولت کی خاطر لندن، امریکہ اور دیگر بہت سارے دور دراز کے کفار کے ممالک میں ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں، اور وہاں رہ کر سخت سردی میں یا سخت گرمی میں انتہائی مشقتوں والے کام کر رہے ہیں. آپ یہاں رہ رہے ہو تو آپ بھی سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں. بے شک بے شک. فیکٹری کا موضوع، فیکٹری کے اندر بہت زیادہ مشقتیں جھیل رہا ہے. ہر شخص دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت، ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف وہ بخوشی برداشت کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، بہت سارے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا، بہت سارے اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے ہم غافل ہیں. اور دنیاوی مال کی محبت کا کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ جس طرح مرضی قرآن پڑھیں، جتنی مرضی احادیث پڑھیں، جس طرح مرضی ہے لوگوں کو ڈرائیں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ڈرانے والا کبھی کبھار کوئی ملتا ہے،
اور باقی خوش کرنے والے وہ تو روزانہ نہیں ملتے ہیں، اکثر ملتے ہیں، اس لیے وہ ڈر خوف بالکل مغلوب ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے انبیاء علیہ السلام نے ہر شے کھول کھول کر اپنے قوموں کے سامنے بیان کی، ہر طرح سے سمجھایا، ان کے معجزات کے مطالبات کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ کیا آپ مان گئے؟ کیا آپ میں کوئی ایسا ہے جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور پھر وہ سوچ سمجھ کر کہ یہ حق دین ہے، یہ نبی کا جو دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ سوچ سمجھ کر پھر اپنے باطل دین کو چھوڑ کر اسلام اس نے قبول کیا، وہ کتنے ہیں آپ؟ اگر وہ کفار جو مکہ کے کفار تھے، اگر وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے وہ سارے کافر ہوتے؟ وہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، وہ جدی پشتی کافر چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ کفر پر جمے ہوئے تھے۔ آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں اٹھانا پڑی، کوئی سوچ و وچار نہیں کرنی پڑی، آپ کو کوئی بہت زیادہ اس کے لیے کنوینس نہیں کیا گیا، قائل نہیں کیا گیا۔ آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور آپ نے تو کلمہ نصیب ہو گیا، اب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کیا روزہ ہے، بہت جلد تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، یہ تمہاری جائیداد ہے، یہ تمہارے مربے، تمہاری گاڑیاں، تمہارا مال و دولت، یہ تمہاری ساری دنیاوی چیزیں، یہ آخرت میں تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد، بیٹے اور مال، یہ تو صرف جیتی دنیا کا سنگار اور دنیا کی زیب و زینت ہے، باقی رہنے والے نیک عمل سے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہت بھلے، امید کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے تمہیں عقل فہم سب کچھ دیا، ایک ایسا شخص جو معاذ اللہ رب العالمین کے وجود ہی کا منکر ہے، رب ہی کو نہ مانتا ہو، جہلیہ قسم کا انسان، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا اور نہیں کرتا، تو آپ تو مسلمان ہو، تو آپ کا تو یقین ہے کہ موت پر حق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آئے گی، جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں آئیں حق کے ساتھ، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، اور یہ ڈرنے کا دن ہے، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا اور اس کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا، اور ایک گواہ اس کے ساتھ ہوگا۔ فکشفنا لقد كنت في غفلة من هذا، اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی نا، اب تو سب پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی جان پر کیا کیا ظلم کیا۔ دنیا میں کہا گیا تھا داڑھی رکھ لو، نہیں مانے، جان پہ ظلم کرتے رہے، نمازوں کا کہا نہیں، زکات کا کہا نہیں مانے، حج فرض ہو گیا کہا نہیں مانے، نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے احکامات کو انہوں نے بھلائی رکھا۔ اب ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کو جب اپنے وہ نقصان نظر آئے گا نا، دنیا میں تو تمہیں یہ نماز سزا ہونے کا کوئی نقصان کبھی نظر آیا؟ کیا فجر کی نماز نکلی کبھی تمہیں سمجھا یہ کوئی بڑا نقصان ہو گیا؟ آپ کے اگر وہ 10 روپے گم ہو جائیں تو وہ تم ادھر ادھر دیکھو گے، تمہیں تھوڑا سا ملال، تھوڑا سا تمہیں رنج پہنچے گا، اور اگر بڑی رقم 50 کا نوٹ اگر آپ کا گم ہو جائے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، 100 کا گم ہو جائے تو زیادہ رنج ہوگا، ادھر ادھر دیکھو گے، ڈھونڈتے پھرو گے، گھر میں پوچھو، لیکن تمہاری 5 نمازیں نکل گئی، تمہیں افسوس ہوا، تم ساری زندگی یہ داڑھی منڈا کر اپنے نبی کے حکم کی مخالفت میں ڈٹے رہے، تمہیں احساس ہوا، تم رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ فراڈ کرتے رہے، چوری ڈکیتیاں کرتے رہے، رشتے داروں کے ساتھ حق تعلقیاں اور ان کے تعلقات کو قطع کرتے رہے، رشتے دار اپنے پڑوسیوں پہ ظلم و ستم کرتے رہے، کتنے مسلمانوں کے تم نے حق مارے، تمہیں احساس ہوا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے رب کی بات میں ہم کیا جواب دیں؟ یہ چیزوں کا تم نقصان سمجھتے نہیں نا، گاڑی اٹھانا کوئی نقصان ہے؟ تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، جب تمہیں یہ سمجھائے گا تمہاری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، وہ بندہ تمہیں برا لگے گا، تمہیں وہ کچھ لگے گا کہ تمہیں ہاں بھی تم بہت اچھا، بہت تم نبی کا تم غلام ہو، واجب تم نے یوں کر دیا وہ کر دیا، تمہاری جنت مشہور تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، وہ تمہیں بندہ اچھا لگے گا۔
یہ قرآن پڑھ کے دیکھو نبی نے اپنی قوم کو، نبی نے ہمیں کیا ارشاد کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ رب العالمین جس نے قرآن نازل کیا تاکہ پیارے نبی سارے دنیا کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ وقل انی انا النذیر المبین، میں ہوں ان کو کہو میں تمہیں صاف صاف اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب واز کرتے، مسلم کی حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام واز فرماتے آپ کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور لوگوں کو یوں ڈراتے، یوں لوگوں کو ڈراتے کہ حاضرین یوں محسوس کرتے کہ شاید ابھی بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے آقا کے واز کا انداز۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس شخص نے آگ روشن کی۔ بخاری مسلم کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ جب یوں ہی آگ روشن ہوئی تو پروانے، پتنگے وہ اس میں آ کر گرنے لگے، اس میں گرنے لگے۔ اب اگر وہ شخص ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ زبردستی اس آگ میں گر جاتے ہیں۔ فرمایا میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچتا ہوں تو میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو۔ اے میرے مسلمان بھائیو، تو مطلب لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے اندر جو بڑا غافل تھا، بڑی غفلت میں رہا، فكشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث، ایک آج کی نگاہ کتنی تیز ہے، آج تمہیں سب نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں تو قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتایا جاتا رہا، نبی کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث تمہیں بتائی جاتی رہی، تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہاری آنکھوں کے پردے نہیں ہٹے، تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ آج ایک سے نگاہ کتنی تیز ہے، آج سبھی تمہیں نظر آ رہا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، دنیا میں تو بڑا غافل تھا۔ کیا ہوگا تمہارے پاس کوئی جواب؟ ابھی داڑھی رکھ لیں کہ میں عمرے پر جاؤں گا، پھر داڑھی رکھوں، ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی ایک نبی کی نافرمانی کی عمر ہے، ابھی نبی کی اطاعت کی عمر نہیں ہے۔ خدا کے بندے، خدا کا خوف، تو کہتا میں حج پر جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا۔ تجھے پتہ ہے تو حج پہ جا پائے گا یا بہت پہلے کھڑی ہو؟ یعنی اگر تو جہاز پہ چلا بھی گیا، چلو تو نے حج کم کر یا رکھ بھی نہیں، جو نبی کو حکم کی مخالفت کرتا رہا تو اس کا کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد محترم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ روک دے۔ فمن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، جن کے مالوں نے، جن کی اولادوں نے انہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے روک کے رکھا، غافل رکھا، تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو یہ نقصان ہے، اخروی نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مومن بندے کے حق میں یہ جو دنیاوی نقصان ہے یہ بہت سارے فائدے رکھتا ہے، جس کو ہم دنیاوی نقصان سمجھتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی مومن بندے کے قریبی عزیز کو، جو اسے بڑا محبوب تھا، جب اللہ تعالیٰ اس کے قریبی عزیز، اس کے قریبی محبوب کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ اس سے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت ہی عطا کرتا ہے۔
آپ کا قریبی عزیز فوت ہو گیا، ہاں آپ کا بچہ ہو، ہاں آپ کا باپ ہو، ہاں آپ کا بھائی ہو، آپ کو اسے بڑی محبت تھی، بڑا انس تھا، لیکن آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں اس کا بدلہ جنت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ، جو مجھے یہ تکلیف آئی ہے اور یہ میری نعمت چلی گئی مجھ سے، اس پر مجھے ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ فرمایا یہ پڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آقا سے فرمان سنا تھا، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا اور اللہ رب العالمین نے مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف عطا کیا۔ میں آپ کی بیوی بن گئی، آپ کی زوجہ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے شوہر کے مقابلے میں آپ جیسا دنیا میں سب سے اعلیٰ شوہر عطا کر دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب کوئی تمہیں مصیبت آئے تو کیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ترمذی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات اپنے کسی مومن بندے کے لیے ایک بلند مرتبہ لکھ دیتا ہے، اس کے لیے بلند مرتبہ مقدر کر دیتا ہے۔ اب اس کے ایسے عمل نہیں یا وہ ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ اس بلند مرتبے پر پہنچ سکے، تو اللہ رب العالمین اسے کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس پر اسے صبر عطا کرتا ہے اور اس کے صبر کی وجہ سے اسے اس بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ افراد حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین جب اس تکلیف سے یا اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، تو فرمایا وہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ تکلیف، وہ مصیبت پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، آئندہ کے لیے اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دیتا ہے، تو فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے گھر والوں نے اسے باندھ دیا، پھر کچھ مدت کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا گیا، مجھے کیوں چھوڑا گیا۔ حاضرین میں سے کس نے کہا یا رسول اللہ، بیماری کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ تو آقا نے فرمایا یہاں سے اٹھ گیا، نہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ 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 میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا، بیماری ہے کیا؟ بیماری ہے کیا؟ آقا نے یہاں سے اٹھ گیا، تو ہم میں سے نہیں ہے، بیماری نہیں ہوا۔ ترمذی کے حدیث آقا فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی جان مال اولاد میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ بہت فضائل آئے ہیں احادیث برکہ میں، ترمذی میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جن کو تکالیف آئی اور انہوں نے ان پر صبر کیا، جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تکلیفوں پر صبر کرنے کے باعث اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے گا، قیامت والے دن وہ لوگ جن کو تکلیفیں نہیں آئیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں اتنی تکالیف آتی کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں۔ بہت فضائل آئے ہیں۔ اب یہ جو دنیا تکالیف ہیں جن کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، جن کو خسارہ سمجھتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں، یہ تو آدمی کے لیے اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے مند ہیں۔
لیکن ہم اس کو تو نقصان سمجھتے ہیں. اچھا نماز چلی گئی اور شریعت کے احکامات پہ آپ نے عمل نہیں کیا, اب اس کو تم نقصان نہیں سمجھتے, حالانکہ اصل نقصان ہے یہ, اصل نقصان یہ ہے جس کو ہم نقصان نہیں سمجھتے. اے میرے مسلمان بھائیو, یقین جانو تم بہت جلد اب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ, اور ایک ایک عمل جو تم نے اس دنیا میں کیا تم سے اس کا حساب لیا جائے. تمہارے یہ مختلف آزاد جسم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کے خلاف ان کی آنکھیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کیے ہوئے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یوم تحدث اخبارها, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. ترمذی کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا زمین کی خبریں کیا ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اور کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آدمی نے روئے زمین پر رہ کر جو بھی عمل کیے ہیں وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں اور اعمال کی گواہی دے گی. یہی زمین کی خبریں. آج تو چھپ کر ایک کام کر رہے ہیں, غلطی چھپ کے کر رہے ہو, اور تم کہتے ہو کسی کو پتا نہیں. اے میرے مسلمان بھائیو, آپ بتاؤ کہ تمہارے اذان اللہ کے بارگاہ میں گواہی دیں گے, ان سے چھپ کے تم کام کر سکتے ہو؟ یہ زمین گواہی دے گی, اس سے چھپ کے تم کام کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے, کیا اس سے کوئی چھپ کے کام کر سکتے ہو؟ کیا اللہ سے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جسے بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے؟ واللہ احق ان تخشاہ, قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین زیادہ لائق اور حق رکھتا ہے اس بات کا کہ لوگ اس سے ڈریں. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرے, کہ ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے, نمازیں چھوڑ میں اللہ سے نہیں ڈرتے, گاڑیاں منڈا رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے, اور بہت سارے نجائز کام کر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے. اے میرے مسلمان, تم بہت جلد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ, یقین جانو پھر بہت پچھتاؤ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, انسان کہے گا ہائے کاش میں دنیا میں رہ کر نیک عمل کیے ہوتے. بڑی حسرت کرے گا کہ اب دوبارہ کسی طرح دنیا میں دوبارہ لوٹ کر چلا جاؤں. اب میں نمازوں کی پابندی کروں گا, سنوں کے مطابق میں داڑھی پوری ایک مٹھی رکھوں گا, اس طرح حرام کام سے بچوں گا, حلال طیب روزی کماؤں گا, اور اللہ رب العالمین کی بھرپور انداز میں عبادت کروں گا, قرآن و سنت کے سارے احکامات پہ عمل کروں گا. بڑی حسرت کرے گا کہ پھر دوبارہ کبھی دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. ہم جتنے اشاق ہیں نبی کے اشاق, زبان سے نبی کے عیسے کے دعوے کرنے والے, بتاؤ ان کی نظروں میں قرآن و سنت کی کتنی اہمیت ہے. اپنے بچوں کو سکول 20-20 سال بلا مبالغہ, کوئی ایم بی بی ایس بنوا رہا ہے, اپنے بچوں کو بنا رہا ہے, کوئی انجینئر بنا رہا ہے, کوئی اسپیشلسٹ بنوا رہا ہے. لاکھوں روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم کو صرف کرتے ہو, اس کے لیے محنتیں شکتیں اٹھاتے ہو. کبھی قرآن و سنت سکھانے کی بھی کبھی آپ نے فکر کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن و سنت کی تمہاری دلوں میں کتنی وقت ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہو, کوئی ناچ گانا ہو رہا ہو, کوئی کتوں کی لڑائی ہو رہی ہو, کوئی سینما ٹائپ کی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہو, کوئی سرکس ٹائپ کی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہو, تو ہمارے مسلمان بھائی پیسے لگا کر اپنا وقت نکال کر سفر کر کے مشقت اٹھا کے وہاں جا کے ٹکٹ خرید کے ٹکٹ کے پیسے دے کے جا کے وہ برا کام کر رہے ہیں, اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر یہاں پر ہم کوئی ٹکٹ رکھتے ہوئے یہ قرآن و سنت جو سیکھے گا ہم 100 روپیہ اس کا ٹکٹ لیں گے, بتاؤ کتنے لوگ سیکھیں گے؟ نبی کے عاشق کو بتاؤ, اور نبی کا فرمان کتنے آگے سنیں گے؟ نبی سے عشق ہے نا تمہیں, تو نبی کی حدیثیں تمہیں بتائی جا رہی ہے. یہاں 100 روپیہ ٹکٹ ہو, کتنے لوگ آگے سنیں گے؟ یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے تعلق ساتھ اس وجہ سے آئے, اور نہ قرآن و سنت سیکھے تم کبھی نہ آتے. اتنی اہمیت کوئی نہیں تمہارے دلوں کے اندر قرآن و سنت. اے میرے مسلمان بھائیو, یہ بتاؤ کہ اللہ کی بات میں کیا جواب دوں؟ کیا جو میں بات کر رہا ہوں کیا کسی کو اختلاف ہے؟ یہ غلط ہے. تو بات کر رہا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا ہوں؟ کیا تمہارا ضمیر نہیں مانتا؟ اچھا ضمیر تمہارا مانتا ہے تو قبول کرتے ہو, انداز اپنے آپ کو بدلتے ہو, انداز میں بدلنے کے لیے تیار ہوا وہاں کا میرا تجربہ ہے, نہیں مانتا, کبھی بھی نہیں مانیں گے. ابھی میں مجھ کو بتاؤں کتنی داڑھی رکھو گے, کوئی بہت مشکل ہے, کوئی اس کے لیے تیار نہیں مانتا. اگر یوں تبدیلی آ جاتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, پورا معاشرہ بدلنا جاتا ہے. جب آپ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں
اور بعد مقررین کا بھی وہ دیکھا ہے حکومت میں گفتگو کر رہے ہیں، بس یہ وزیر نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں کو یوں کرنا چاہیے تھا، دیکھو جی یوں عوام پہ نہیں ہے تو ان کو احساس نہیں، وہ سیلاب آ گیا، دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا، یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ تم نہیں کہتے فرض نماز تم نہیں کرتے ہو، فرض زکات تم نہیں دیتے ہو، فرض حج تم نہیں کرتے ہو، حرام کام تو بہت سارے کر رہے ہیں، تو یہ سارا میں نواز شریف کا قصور ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے نہیں ہوا، یا تو نماز میں 2 ڈنڈے مار کر روز پھر صحیح کر رہا تھا، اب وہ غلط کر رہا ہے، واقعی اس نے غلط کیا، میں بھی کہتا ہوں کہ اس نے تو اس نے سختی نہیں کی، نماز نہیں پڑھتے ہو تو شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے 3 ائمہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں ائمہ کا فتویٰ ہے بے نمازی کو حاکم پر لازم ہے کہ قتل کرے، کیا کرے؟ حاکم پر لازم ہے قتل کرے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم ان کو قید میں ڈال دے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی حدیث ہے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، نبی کریم ہمارے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے، صرف نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے چھوڑنے کو صحابہ کفر جانتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، تمہاری بھلائی اس کے اندر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آج ہم قرآن و سنت کے احکامات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کا تقاضا جو ہم سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے پیر حبیب علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں اور قرآن و سنت کے سارے احکامات کے پورے طور پر عمل بن جائیں، لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے یہ پورے شہر کو چھان مارے بہت مشکل ہے۔ آپ کو صحیح قرآن و سنت کا عالم اور اس کا عامل اور مبلغ مل جائے، قرآن و سنت کا عالم بھی ہو، عامل بھی ہو اور ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا سچا نائب وہی کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ عامل بھی ہو اور مبلغ بھی ہو۔ یقین جانے جگہ جگہ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا یار ہم تو یہ قرآن جو چیزیں بیان کر رہے ہیں ہم تو ان سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، جب اللہ کے آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے، اس میں ترقی ہو جائے، اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، نماز قائم کرتے رہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے یہی سچے مومن ہیں، یہی آپ بھی سچے مومن بتاؤ، سچے مومن نہیں؟ قرآن یہ بتا رہا ہے نا کہ جس کے اندر یہ وجہ کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل ڈر جائے اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہو ان کا ایمان ترقی پائے، اپنے رب پہ وہ بھرپور بھروسہ رکھیں، نماز قائم کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند درجے اور بخشش اور عزت والی بہترین عمدہ اور اعلیٰ روزی ہے۔ تم دنیا کی روزی کی فکر کرتے ہو، اللہ کے بدلے کوئی آخرت کی روزی کی بھی فکر کرو۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے
کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں، اور جو ان کے چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کرے یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے عہدوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اب آپ غور کرو، قرآن کہتا ہے کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے، بیہودہ باتوں سے بچنے والے، مالوں کی زکاتیں دینے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، نمازوں کی محافظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، قرآن کہتا ہے یہ جنت الفردوس کے مالک ہے، یہ کامیاب ہو گئے۔ آپ مجھے بڑی غور کرو کہ ان اوصاف سے موصوف مومنین و صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کوئی شے نہیں ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے برسنے والے اس پانی کی طرح ہے کہ جب وہ پانی زمین پر اترا اس سے کھیتیاں اور فصلیں اگی جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ جب زمین میں اس پانی کے اترنے کے سبب خوب فصلیں اگائیں اور اپنا پورا زیور حاصل کر لیا اور زمین خوب آراستہ اور مزین ہو گئی، جب خوب فصلیں اگی تو اب زمین کا مالک یہ سمجھنے لگا کہ اب میں ایسی بہترین فصل حاصل کرنے پہ پورے طور پر قادر ہو گیا، اب مجھے قدرت مل گئی ہے کہ میں یہ اپنی کپاس، اپنی یہ گندم، یہ اعلیٰ قیمتی فصل میں حاصل کر لوں۔ فرمایا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے قدرت مل گئی ہے، راتوں رات دن میں یا رات کے کسی حصے میں ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے اس کھیتی کو بالکل کٹا ہوا کر دیا، جو لگتا تھا کہ جیسے یہاں کسی کھیتی کا نشان ہی نہ تھا۔ ہمارے ہم یہ اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے۔ پتا ہے کہ بہترین فصل ہے، کپاس کی فصل ہے اور پھلوں سے وہ لدی ہوئی ہے اور وہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی کپاس حاصل ہوگی اور کتنے لاکھوں کی یہ بکے گی۔ سیلاب آ گیا اور وہ سب کچھ بہا کر لے گیا، اب وہاں کوئی فصل کا نام و نشان نظر نہیں آتا، بلکہ دریا نے اپنی جگہ بدل لی اور اس جگہ پر بہنا شروع کر دیا جہاں آپ کی فصلیں تھیں۔ کیا اس کے کوئی ایک واقعہ ہے؟ کثیر واقعات۔ زلزلہ آتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ پہلے کسی کو پتا نہیں کیا ہونے والا ہے، 2-2.5 منٹ کا 1.5 منٹ کا جو زلزلہ ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، لیکن جس پہ تالے لگ جائیں دل میں اس کو عبرت کیسے آ جائے؟ مل کر جب وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وفي مؤصلۃ وقصر مشید افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ فرماتا ہے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ہمارے نافرمان تھے تو ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اب دیکھو وہ بستیاں اپنے چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے آباد محل اب ویران پڑے ہیں اور کتنے کنویں اب بیکار پڑے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا مکے والوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ قوم عاد، قوم سمود اور دیگر وہ قومیں جنہوں نے اپنی نبیوں کی نافرمانیاں کی اور اس وجہ سے ان پہ عذابات آئے، ان عذابات کے باقی ماندہ نشانات اب تک موجود ہیں اور اہل مکہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو وہاں نہ سمجھ سکے وہ قرآن کی شکل میں ان کے بارے میں وہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا اہل مکہ نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں کہ جن سے وہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان نہیں کہ جن سے وہ عبرت والی باتیں سن کر اس سے عمل پیدا ہو؟ اللہ فرماتا ہے
ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، ان کے وہ دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں۔ جب دل اندھا ہو جائے تو پھر قرآن و سنت کی بات اثر نہیں کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خود آئے گا، فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کس طرح پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گو کے سراغ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ تو یہود و نصارہ کہ مسلمان اس طرح پیروی کریں گے، ان کے پیچھے اس طرح چلیں گے، ان کو ایسے فالو کریں گے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گو کے سراغ میں داخل ہوا ہوگا تو مسلمان بھی اس سے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یقین جانیے، آج انگریز داڑھی مڈاتا ہے تو مسلمان داڑھی مڈانے میں فخر محسوس کرتا ہے، وہ ٹائی لگاتا ہے، مسلمان ٹائی لگاتا ہے۔ اور میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، اگر انگریز داڑھی رکھ دیں، یہ جتنے بھی ڈاکٹر انجینئر یہ لندن جا رہے ہیں اسپیشلسٹ بننے کے لیے، یہ سب داڑیاں رکھ لیں۔ انگریز داڑھی رکھ لیں نا تو یہ سارے ڈاکٹر انجینئر داڑیاں رکھنا شروع کر دیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، تمہیں کیا ہو؟ تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کے نبی کے دشمنوں کا طریقہ اپناتے ہو اور نبی کے عشق کے دعوے کرتے ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں، انہیں دوست مت بناؤ۔ ومن یتولھم منکم فانہ منھم، تم میں سے جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی نص ہے۔ ومن یتولھم منکم فانہ منھم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا تم میں سے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ سے ہدایت لینی ہے تو پھر اس طریقے پر کہو کہ حضور خدا سے تمہاری دوستی، نبی سے دوستی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ہمارے آقا نے تو فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 لوگوں سے نکاح کرتے ہیں، عورت کی مالداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اس کے اعلیٰ خاندان ہونے کے لحاظ سے، عالی خاندان ہونے کے اعتبار سے نکاح کرتے ہیں۔ لیکن تم نہ تو مالداری کی وجہ سے کرو، نہ حسن جمال کی وجہ سے کرو، اور نہ ہی خاندان حسن و نسب کی وجہ سے کرو، تم پرہیزگار عورت کو لازم کرو۔ مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال، حضرت ابن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، 6 افراد آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو جو بڑے آپ نے باتیں مت کرو، کچھ لوگ، کچھ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ محمد یہ جو فقراء آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دو، ان کو یہاں سے ہٹا دو، پھر ہم بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے، اور اگر ہم آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہم اسلام لے آئیں گے، ہمارے اسلام لانے سے بڑا فائدہ پہنچے گا اسلام کو، تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو اٹھاؤ یہاں سے ان کو ہٹا دیں۔ اب آقا علیہ السلام سوچنے لگے، اللہ کی مشیت تھی، آپ غور کرنے لگے بھی باقی اگر یہ اسلام لے آتے ہیں تو فائدہ تو بڑا پہنچے گا اسلام کو، تو کیا ان کو ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے؟ اللہ نے قرآن پاک کی آیت ہوتا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب جو صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور مت کرنا، ان کو یہاں سے مت ہٹانا۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا تو ایسے بڑے بڑے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ ان کا کوئی آپ پر حساب ہے، آپ کا ان پر حساب ہے، اگر یہ ایمان لاتے تو ٹھیک، نہیں لاتے نہ لائیں گے، آپ ان کو مت ہٹائیں اپنے پاس۔ بتا دوں گا اگر آپ نے ہٹا دیا اب آپ بے انصاف لوگوں میں سے ہوں گے، بس
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه والمسكين واتبع هواه وكان أمره فرطا. اے محبوب جو صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو پکارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اپنے آپ کو ان سے مانوس رکھو. آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر کسی اور سے نہ پڑے. کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ آپ دنیا کی زینت حیات دنیا کیا دنیا کا جیون زینت چاہتے ہو؟ جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی بات نہ ماننا، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا، جو نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو چکا، اس کی بات مت ماننا. آپ اپنے آپ کو انہی سے مانوس رکھیں. اب قرآن نے ہمیں یہ درس دیا، حدیث نے ہمیں یہ درس دیا کہ یہ جو کمزور مسلمین ہیں لیکن نیک ہیں، انہی سے دوستی کرو. ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا نے ابو داؤد کی آقا نے فرمایا تمہارا دوست نیک ہونا چاہیے اور تمہارا کھانا نیک ہی کھائے. ابو داؤد کی ایک اور حدیث نے فرمایا جب تم کسی کو دوست بناؤ تو دیکھ لو، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقے اور دین پر ہوتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے. لہٰذا دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو، نیک ہے، نمازی ہے یا بے نمازی، نبی کی سنتوں کا پیراکار، سننے کے بعد داڑھی رکھنے والا یا داڑھی منڈانے والا، پہلے دیکھو جس کو دوست بنا رہے. اب جب تم رشتے کرتے ہو تو اب وہ داڑھی منڈا بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اور وہ شافعی بھی ہے، یا اور بہت ساری رشوت خور بھی ہے. رشوت خور ہے، سود خور ہے، لیکن اس کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بنگلے ہیں، بڑا مال و دولت ہے، بہت بڑا وہ آفیسر ہے، بہت بڑا وہ وزیر ہے. بتاؤ اپنی بیٹی دو گے یا نہیں؟ ادھر ایک نیک ہے، بڑا مستقیم، بڑا پرہیزگار، بڑا وسیلہ، بڑا نبی کا عاشق، سنت کا عامل، لیکن اس کے پاس یہ دولتیں نہیں ہیں، اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. بتاؤ کس کو رشتہ دو گے؟ نبی کے عاشق کو بتاؤ کس کو رشتہ دو گے؟ تو بتاؤ کہ نبی کے عاشق ہے تو اپنے بال کے عاشق ہے. اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو مالدار کو دیکھو، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو بھی مالدار کو دیکھو. یہاں اگر مستقیم پرہیزگار، نمازی اور دین کا سچا پیروکار ہو تمہیں نظر نہیں آتا. پھر گراؤنڈ کے اندر یہاں کوئی وزیر آ جائے، بتاؤ کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ کسی گراؤنڈ کے اندر کسی شہر میں کوئی وزیر آ جاتا ہے، کوئی بڑا آفیسر آ جاتا ہے، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ اب ان کو بہت بڑا ولی اللہ ہو، قرآن و سنت سنانے کے لیے، تمہاری آنکھیں سنوارنے کے لیے، تمہیں اللہ کے نبی کا سچا غلام بنانے کے لیے آ جائے، کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ کرتے کہ کون خالی آپ ہو، تمہارا کسی سے کچھ تعلق نہ ہو، ویسے آ کے میں یہاں بیٹھ جاؤں، کتنے سنو گے آپ؟ ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ جن سے تعلق بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی آنا ہے تو آنے نہیں، کھانے کے ٹائم پر، کھانے کے ٹائم پر آئے، یہ سچی بات ہے. اور میری بات یاد رکھنا، یہ جو بڑے بڑے کھانے کا کہتے ہیں نا، یہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسے کم ماننے والے ہو. میں تو جگہ بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار تم ایسا کیوں بولتے ہو؟ ایسا مجھے پوری دنیا کی طرف ہو جائے، پوری دنیا کروڑوں روپیہ مجھے دے دے، ایک ذرہ برابر نہیں، اور ذرے کا کروڑوں حصہ دنیا اپنے موقع سے نہیں ہٹا سکتا. اللہ حضرت نے لکھا سارے فقہا کا اس پر اتفاق اختلاف نہیں، سارے فقہا متفق ہیں کہ غمی کے موقع پر دعوت کرنا جائز نہیں. فقراء کو کھلا سکتے ہو، جتنا مرضی کھلاؤ، لیکن امیروں کو ملا کے کھانے پکا کے نہیں کھلا سکتے. یہ کتاب الانبیاء میں لکھا کہ سارے فقہا کا اتفاق ہے، لیکن اب کون بیان کرے گا؟ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہ کریں، ہم لوگ خوش نہ کریں، لوگ لے نہیں دیتے، ایسی جگہ میں جہنم میں جائیں. رب کریم میں سے برکت دینے والا ہے. خدا کے بندوں تو بدلو گے نہیں، مجھے پتا تمہاری برادری تمہیں چھوڑے گی. اگر تم اپنی مسجد، تمہاری مسجد خستہ حالت مسجد ہے، تمہارے مسجد کا جو امام اس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تمہارے مدرسے کا جو قاری صاحب اس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، اگر تم خود خالی کے بجائے لاکھ روپیہ اپنی مسجد کو دے دو اور اس کی اچھی تنخواہ کر دو، مدرسے کا مسجد کا انتظام اچھا کر دو، بچوں کے لیے رہائش کا نظام زیادہ ہو جائے، بچوں کے لیے کتابیں آ جائیں، مزید کھانے خریدی اور حساب دین کی ہو، یا تم اپنے کسی رشتے دار، ہاں تمہارا بھائی ہو، ہاں تمہاری بہن ہو، ہاں تمہاری پھوپھی ہو، تمہاری خالہ ہو، لیکن نادار ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، یا تمہارے خاندان کے بچے یتیم ہیں، تم ان کی مدد کر دیتے ہو، جن کے بارے میں نبی کہہ دیتے ہیں، بخاری کی حدیث آقا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور سے میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ یتیم کی، جن کی ایسی مدد کی. بخاری کی حدیث ہے جب پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، آقا علیہ السلام وحی کی ثقالت کی وجہ سے آپ جب تشریف لائے، آپ کے بدن پر
تو حضرت صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ ہزاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے قصور کی مدد کرتے ہیں، اور کسی کو بھی حادثہ پیش آ جائے راہ حق میں تو آپ مدد کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا شروع زندگی سے لے کے آخر تک یہ معمول تھا، اگر کوئی بھی آپ کے بارگاہ میں حاجت مند آ گیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں کہا۔ ہماری زندگی کی حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی باتوں میں اگر کوئی آگے حاجت مند آ گیا، اس نے کپڑے کا سوال کیا، کھانے کا سوال کیا، آقا کے پاس کچھ نہیں تھا، آقا نے فرمایا بلال جاؤ فلاں دکان پہ چلے جاؤ اور اس کو کہو وہاں سے یہ چیز جو چاہیے لے لے، دکاندار کو کہو کہ ہمارے پاس رقم آئے گی تو ہم ادا کر دیں گے، اس کو یہ مجھے چاہیے۔ جہاں جہاں رہتے ہو نا، جہاں جہاں تم رہتے ہو اپنے علاقوں کی مسجدیں بھی دیکھو اور اپنے علاقے کے مدارس بھی دیکھو۔ مجھے اپنے مدرسے کا پتا ہے، جہاں میں پڑھاتا ہوں مجھے اپنے مدرسے کا پتا ہے کہ 2 ماہ سے تنخواہ ہوتی ہے تو مدرسین کو تنخواہ نہیں مل رہی کیونکہ مدرسے کے پاس پیسے نہیں۔ جو طالبات اسلامیہ پڑھاتے ہیں ان کی جون جولائی کی تنخواہ ابھی تک باقی ہے اور اس مہینوں کی تنخواہیں بھی باقی ہیں، ابھی پیسے نہیں۔ سارا راشن جو وہ قرضے سے آ رہا ہے، قرضہ لے کے آ رہا ہے، اور اب یہ کھانے کا چیزوں کی تو پھر یہ کچھ سسٹم چلے گا۔ کیا اتنے بڑے شہر کے لیے مشکل بات ہے؟ صرف ایک بندہ اگر مسلم ہو جائے تو اللہ اپنے بعد کتنا دیا، ایک بندہ بھی مدرسہ چلا سکتا ہے۔ لیکن یہاں اتنے مسلمان نبی کے عاشق، جہاں نبی کا قرآن اور نبی کی حدیث پڑھائی جائے گی، نبی کی دین کی تبلیغ ہوگی، نبی کا دین پھیلے گا، اس کے لیے کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن نبی فرماتے مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں عمرا کو، امیر لوگوں کو بلایا جائے، فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ تو شادیوں میں تمہیں بلانا ضروری ہے، فقراء کو بلاؤ، تو تم تو قربانیوں میں بڑوں بڑوں کو بلاتے ہیں۔ اور پھر خدا کے دعوے چلے، میرے بادشاہ میرے پہلے ایک بندہ آ گیا پوچھنے کے لیے قربانی کے بارے میں، قربانی ثواب کا کام لیکن کرنی کیسے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں قرآن پاک پڑھو، آپ ذکر اذکار، درود پاک، صدقہ تحریر، کلمہ جتنا مرضی پڑھو، جتنا مرضی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، سارا کچھ کرو، لیکن یہ کھانے بڑے بڑے بات پکانا، ہاں فقراء جو آپ کے قریب سے ان کو بے شک کھلاؤ جتنا کھلا سکتے، لیکن بڑے لوگوں کے آگے کھانے مت کھلانا۔ مدرسے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، بیوہ یتیم مسکین ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوئے، آپ کے خاندان میں بھی موجود ہوئے، ان پہ خرچ کرو۔ قرآن یہ کہتے ہیں سمجھایا، اگر میں نے آگے نہیں بھی کہا میں نے تجھے ماننا کوئی کم خرچہ کر لینا، تو جو مساجد مدارس ہے، بیوہ یتیم مسکین ہے، جو مشرکین ہیں، ان پر بھی کچھ خرچ کرنا۔ تو کہنے لگے وہ تو ہمارا کل 3 لاکھ کا کھانے کا ٹھیکہ ہو چکا، 3 لاکھ کا کھانے کا ٹھیکہ ہو چکا ہمارا، پیسے میرے پاس بھی کیا کرتے آئے ہو، تو 3 لاکھ تو کھانے والے کو دے دیا۔ ابھی اب وہ ناز خاں آ رہا ہے، ناز خاں کا نام بتایا مجھے، چل میں نے 35,000 کے آپ کو دیا ہے، وہ آئے گا ناز پڑے گا، 35,000 کے ناز خاں آئے گا، نبی کا عاشق، اور اسے کا گاڑی اٹھاتا ہے، وہاں سے وہ نماز بھی نہ پڑھتا، جو فرض دین سیکھے اس کا فرض تھا وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو یہ فرصت نہیں کسی عالم کا بیٹھ کر بیان سن کے ساتھ اصلاح کی طرف آ جائے، اور ہیرت اور تمام وہ ہر ایک کے ساتھ لگی وہ کسی کو سوچ نہیں دیتی، ہاں وہ بھی سارے آپ کرتا یہ دنیا کی محبت دنیا کا مال یہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اے میرے مسلمان بھائی، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار والقول بالاسم واقل الرسل بسما كانوا يصنعون، قرآن کہتا ہے علماء اور درویش لوگوں کو بری بات کہنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ برا کام کر رہے ہیں، وہ مولوی اور یہ برا کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ ہمیں کسی نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں وہاں بولتا رہتا ہوں، مدرسے کی انتظامیہ موجود تھی ہمارے میرے بیان کے، میں کہ انتظامیہ موجود ہے، میں انتظامیہ نہیں کرتا، میں نے بات وہی کہنی جو حق ہے، انتظامیہ رکھے نہ رکھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ صرف اس ڈر اور خوف، قاری صاحب ڈرتے ہیں یار میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی، امام صاحب ڈرتے ہیں یار مسجد سے چھٹی ہو جائے گی، مولوی صاحب کہتے ہیں مدرسے سے چھٹی ہو جائے گی، اب کون یار یہاں سے سارا بستر اٹھائے اور سارے گھر بار اور بچوں کو لے کر ادھر جائے، پھر ابھی ادھر جائے، سارا وقار خراب ہوتا ہے، خاندان والے ہنستے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھو یہ مولوی بنا کیا ملا، چلو یار کیا کرے کہ حق بات نہ بولتے، بڑی مصیبتیں آگے بڑھتے، امام حسین کا مدرسہ بیٹھ کر بڑے کر
زندگی, مجھے نہیں پتا کہ اگلا لمحہ میں دنیا میں یہ زندہ ہوں گا یا نہیں. حق بات بولو, حق پر عمل کرو. جو صحیح لوگ ہیں اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, آپ کو دماغ دیا سوچنے کے لیے, غور کرو, جو کھوٹا اور کھڑے کی پہچان کرو اور جو صحیح ہے اس کے لیے چلو. یہ نہیں جو نبی کا نام لے رہا وہ سارے صحیح نہیں, سارے صحیح نہیں. نبی کے طریقے پہ چلنے والا وہ صحیح ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اے نبی, اے میرے پیارے محبوب, ان کو بتا دو اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو تم میری پیروی کرو, میرے طریقے پر چلو, میرا حکم مانو. اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب اور پیارا بنا دے, تمہارے گناہ بھی بخش دے گا, اور وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. اور اے مومن کو بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو, اللہ رسول کا حکم مانو, اور اگر نہیں مانتے ہو, جو گردانی اختیار کرتے ہو, تو پھر اللہ کو ایسے نشے لوگ بالکل پسند نہیں, جو نبی کی بات ہی نہیں مانتے. خدا کے بندو, تمہاری بھلائی اس کے اندر ہے کہ آج سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اٹھو. قرآن پاک میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب ان کو بتاؤ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا, نمازیں چھوڑتے رہے, داڑیاں کاٹتے رہے, حرام کھاتے رہے, لوگوں کے حقوق طرف کرتے رہے, ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے رہے, رشتے داروں سے تعلقات توڑتے رہے, بہت سارے گناہ کر لیے. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو. تم ہو اللہ کی بات توبہ کرو, نا امید مت بنو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخشے گا, وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ وَلَا تُنْصَرُونَ. اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤ اور چھپ جاؤ اپنی بارگاہ میں, اس سے پہلے پہلے تم پر عذاب آ جائے گا, تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اللہ کا قرآن جو ہم نے اتارا اس کے احکامات کی پیروی کرو, جس سے پہلے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. یہ سیدھی راہ ہے, قرآن و سنت کی راہ. ان هذه صراط مستقیم فاتبعوه, یہ سیدھی راہ ہے, اسی راہ پہ چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي, اور اس راہ کو چھوڑ کے اور راستے مت چلو, تم بھٹک جاؤ گے. یہ قرآن کی راہ ہے. ان هذا القرآن يهدي الذي اقوم به, اب یہ قرآن ان کو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. محترم ہماری حدیث آقا نے فرمایا, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو بھٹکو گے نہیں. ایک اللہ کا قرآن, ایک میری سنت. اللہ کا قرآن, اللہ کے نبی کی سنت, یہ دو چیزیں ہیں. جب تک مضبوطی سے ان کو تھامے رکھو گے تم ہدایت پہ رہو گے, جب چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو اے میرے مسلمان بھائیوں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. آپ کے پاس جو مساجد اور مدارس ہیں ان کا پورا خیال کرو, اپنے اخراجات کی شک کم کرو, وہ کم کرنے چاہیے, اور مدارس مساجد کی خدمت کرو. آپ کے خاندان میں بیوہ یتیم مسکین جتنے موجود ہیں, حسب طاقت اپنے دیگر رشتے داروں کو ترغیب دلا کر ان کی پریشانی کو دور کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا. اور سیدھی راہ اختیار کرو, نماز کی پابندی کرو, گھر والوں کو پابند بنواؤ, یہ تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بخاری کی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے, روز قیامت آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سے تمہارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی, تو نے کیوں نہیں اس کو سمجھایا؟ تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا, کیوں نہیں سمجھایا؟ تیرا بیٹا داڑھی کاٹتا تھا, نبی کی سنت کا خلاف کرتا, تو نے کیوں نہیں اس کو سمجھایا؟ یہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان پہ ترس کھاؤ, ان پہ رحم کھاؤ, ان کی آخرت کی فکر کرو, اور اپنے پڑوسیوں سے حقوق سلوک کرو. جس کا دینا ہے وہ فوراً دے دو, ڈھیل مت کرو, جھوٹے فراڈ مت کرو, حلال اور طیب روزی کماؤ, حرام سے بچو, ہر معاملے میں دیانتداری کو اختیار کرو. نبی کریم علیہ السلام کی سچی غلامی, سچی اتباع اختیار کرو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں, کتنے بدبخت ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب ان کو پوچھتے نہیں, بیوی کے پیچھے چل رہے ہیں.
اے میرے مسلمان بھائیوں، تو بیویاں تمہیں اپنے سکے بھائی سے توڑتی ہیں یا تمہارے ماں باپ سے تمہیں ہٹاتی ہیں اور ان کی خدمت کے بارے میں تمہیں اپناتی ہیں کہ ان کی خدمت مت کرو، اے میرے مسلمان بھائیوں، وہ تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہے، کہ تمہیں غلط راہ پہ ڈال دیں گے۔ بخاری کے حدیث آقا نے فرمایا، میں نے اپنے پاس مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا۔ اور تو یہ کہے گی کہ جو میرا شوہر ہے یہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے سکے رشتے داروں سے تعلقات کم رکھے، ان پہ خرچہ نہ کرے، میرے رشتے داروں سے تعلقات رکھے، ان سے خرچہ کرے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ماں باپ اگر آپ کی ایسی بیوی آپ کو ایسا اکسا رہی ہے تو لاشعوری میں اس کے پیچھے مت چلنا، گھروں کو بگاڑنا بھی نہیں۔ عورتیں ہیں آقا نے یہ بھی حکم دیا، بخاری کے حدیث نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں یہ فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ میں عورت ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پتلی اوپر والی پتلی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے نا توڑ بیٹھو، اور توڑنے سے مراد ہے طلاق۔ اور ناچتا تو نقل ہے، بعض بات ایسی باتیں وہ بے صبری میں کہہ دے گی، انجانے میں اور ناشری میں بول دے گی، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، تحمل سے کام لینا ہوگا۔ طلاق نہیں دے فوراً مارنا پیٹنا نہیں، اس کو اچھی انداز میں کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کے لاشعوری میں اس کے پیچھے نہیں چلنا، یہ نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دو، بھائیوں سے رشتے توڑ دو نا، اس کو سمجھاؤ اور اپنے دیگر رشتے داروں سے اچھا سمجھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا ہے؟ ہماری مسلم کسی رشتے دار جہاز پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دے، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں یار زندہ ہے، پھر ماں باپ کی خدمت میں جہاد کر، ماں باپ کی خدمت میں جہاد کر۔ عیسائی کی حدیث جیسا یار جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مشورہ کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ ہاں یار زندہ، فرمایا اپنی ماں کی خدمت اجازت فقط جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس۔ اپنے ماں باپ کو کے وجود کو غنیمت سمجھو، ان کی دعائیں اگر وہ خوش ہو کر تمہارے لیے کریں تو وہ ولی اللہ کی دعا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام والدین کی خدمتیں کرو، اپنے رشتے داروں سے بدائیاں کرو، اللہ کے بارگاہ میں سب کی توبہ کرو، راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔